بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نیا پنڈورا باکس، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اہل سنت فرقہ سے تعلق رکھنے والے ان مولوی صاحب کی ویڈیو جو آپ دیکھیں گے اس کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کو وہابی مسلک کے حامل امام جو کہ کعبہ کے امام ہوتے ہیں ان کے پیچھے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ ان مولوی صاحب کے مطابق وہابی عقائد جو ہیں وہ گمراہی پر مبنی ہیں۔ پاکستان کے بعد اب یہ فسادی مولوی کافر کافر کہنے کی جنگ کو اس مقدس جگہ تک لے جانے کی کوشش شروع کر رہے ہیں، اللہ ہی خیر کرے۔ اس لیے اسلامی عقیدہ کے مطابق وقت کے امام مہدی علیہ السلام کو، جو کہ حکم اور عدل بھی ہیں، اس وقت قبول کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام ہی ان سارے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ اس وقت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہی وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کر رکھا ہے۔ اہل اسلام کو دعوت ہے کہ وہ ہر قسم کے مسئلہ سے بچنے کے لیے بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کو بطور امام مہدی علیہ السلام قبول کر لیں، اور یہی وہ صورت بنتی ہے اور اسی میں یہ ضمانت ہے کہ امت مسلمہ اتحاد، اتفاق اور یگانگت کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ جی کہ مکہ اور مدینہ منورہ میں جو امام امامت کرواتے ہیں مقلد اور غیر مقلد ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے، جبکہ غیر مقلد امامت کرواتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ رکھنے والا کیا کرے؟ سوال جو ہے وہ گڈ مڈ ہے، بالکل واضح نہیں ہے، لیکن میں اس کا مقصد سمجھ گیا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ سائل پوچھنا چاہتا ہے کہ جو حرمین طیبین کے اندر جو امام اس وقت موجود ہیں، ان اماموں کی امامت میں سنی کو نماز پڑھنی چاہیے یا نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ سعودی عرب ایسا ملک نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان ہے کہ اس میں جو اپنی مرضی سے چاہے، مطلب ہے کہ اپنے منہ سے کہا کرے یا چاہے اپنے قلم سے وہ لکھ دیا کرے یا چاہے جیسا بھی عقیدہ رکھا کرے، لیکن یہ کہ وہ مسجد میں جا کے امامت کرنی شروع کر دے اور گورنمنٹ کو اعتراض نہ ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں باقاعدہ طور پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اولاد جو ہے اس کا یہ اعزاز ہے کہ اس کو محکمہ اوقاف جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور محکمہ تعلیم بھی اسی کے پاس ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ بھی اس کے پاس ہے، اور اسی طرح یہ جو نماز وغیرہ کے لیے امام مقرر کرنا جن محاکم کے اندر آتا ہے، تو محکمے جو ہیں وہ بھی ان کے انڈر میں ہیں، ان کے ماتحت میں۔ اور وہ جب تک اپنے جد امجد محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے کے مطابق کسی کا عقیدہ جب تک نہیں وہ پاتے، اس وقت تک کسی کو وہاں نماز پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لہذا وہاں کے جتنے نماز پڑھانے والے ہیں وہ بد عقیدہ ہیں، اور جن کی بد عقیدگی سے کم از کم گمراہی ثابت ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات گمراہی کفر کی حد تک بھی جا سکتی ہے، کفر کی حدوں کو بھی چھو سکتی ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے جو عقیدے ہیں ان عقیدوں کو پڑھنے سے، ان پر اسٹڈی کرنے سے اور ان کا مطالعہ کرنے کے اوپر یہ بات ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت کی نماز ہرگز اس طرح کے امام کی اقتداء میں نہیں ہوتی، اور یہ لکھا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس جماعت میں نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے کہ جس جماعت میں امامت کرنے والا صحیح العقیدہ سنی ہو، اور اگر امامت کرنے والا صحیح العقیدہ سنی نہیں ہے بلکہ اس کے عقیدے گستاخی تک پہنچے ہیں، اس کے عقیدے گمراہی اور گستاخی تک پہنچے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ جماعت جو ہے اس جماعت کی سرے سے فضیلت ہی کوئی نہیں ہے، چاہے جائے کہ اس کا کوئی ثواب کسی دوسرے کو ملے۔ لہذا ہم اہل سنت و جماعت کو یہ چاہیے کہ اپنی نماز کا خود آپ اہتمام کریں، اور رہا یہ شوق کے دل کے اندر تھا کہ میں جماعت کے ساتھ کاش کہ نماز مجھے وہاں مل جائے، تو اس شوق کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب خود اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے گا، کیونکہ جس چیز کا آدمی شوق رکھتا ہو اور آدمی کے بس میں نہ ہو
اور آدمی کے بس میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ شوق پورا نہیں ہوتا اور وہ شوق نیکی کی بات کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب جو ہے وہ اپنے کرم سے خود ہی عطا فرما دیتا ہے.